بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے 11ویں اور 12ویں میں چراغاں جلانا کیوں جائز نہیں؟ بھائی صاحب، کس نے کہا جائز نہیں ہے؟ آپ سوال یوں پوچھیں جائز ہے یا نہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں گھروں کو، محلوں کو چراغاں کرنا، روشن کرنا، یہ بہت ہی اچھا فعل ہے، بہت ہی اچھا کام ہے۔ اس میں اظہار مسرت ہے، اظہار خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی قدر ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح آپ 12ویں کا اہتمام کیا کرتے تھے تو 11ویں شب میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صاحبزادے ہیں، تو مخلوق خدا کے دلوں میں آپ کی 11ویں کی عظمت بٹھائی گئی۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اس کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ قمری ہو، چاہے وہ عیسوی تاریخ ہو، انگریزی تاریخ ہو۔ جیسے ہماری تنظیم کی جانب سے ہر ماہ انگریزی 11 تاریخ کو 100 غریب سنیوں کو راشن دیا جاتا ہے، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ اس کی نسبت بارگاہ غوثیت میں ہو جائے۔ بہرحال اب دوسری بات یہ ہے کہ چراغاں کرنا، یعنی آج کے زمانے میں ہمیں کیا میسر ہے؟ لائٹنگ میسر ہے، یہ فوکس وغیرہ، ہیلوجن بلب وغیرہ، مرکوری وغیرہ، تو اس کے ذریعے تیز روشنی ہوتی ہے جو دور تک پہنچتی ہے۔ اس میں چلنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، کام کرنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ اب پہلے زمانے میں چونکہ یہ سہولتیں نہیں تھیں تو اس زمانے میں مٹی کے چراغ جلائے جاتے تھے تو گھر کے باہر، تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ آنے جانے والوں کو آسانی ہو جائے، اور پھر لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ بھئی آج یہ فلاں خاص موقع ہے، اور جو اس سے ثواب حاصل ہو وہ بارگاہ غوثیت میں پیش کیا جائے۔ نہ کہ یہ کہ آگ سے کوئی ثواب حاصل ہوتا، آگ سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے جو روشنی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اس روشنی میں لوگ جو اپنے کام انجام دے رہے ہیں، چلنے پھرنے کے، پڑھنے لکھنے کے، ذکر و اذکار کے، چونکہ پہلے اسی طرح محافل مولود منعقد ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں، 100 سال پہلے آپ جائیں تو چراغاں کیا جاتا تھا، اور اسی کی روشنی میں کتابوں کو دیکھ کر مولود نامہ وغیرہ پڑھا جاتا تھا، تذکرے پڑھے جاتے تھے، قصص و حکایات پڑھی جاتی تھی، کرامات پڑھی جاتی تھی۔ بہرحال اب لوگوں نے اس میں اتنا زیادہ غلو کر دیا کہ جو چیز شریعت کی جانب سے صرف جائز ہو، لوگ اس میں اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں، اور جو سنن و مستحبات ہے لوگ اس میں اتنا زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ فرائض و واجبات کی طرف سے منہ موڑتے ہیں، اور جو صرف جائز ہو، یعنی یہ کہ بس اس کی اجازت ہے، تو لوگ اس میں اتنا زیادہ غلو کر جاتے ہیں کہ اس کو فرض و واجب سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، اور پھر اس طرح فرائض و واجبات کی طرف سے جو ہے نا اندیکھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک فارمولہ ہے، منع کہاں لکھا ہے؟ اب اس کے پیٹ سے لاکھوں بدعتیں جنم لیتی ہے، اور پھر عوام اس کے اندر اس قدر ملوث ہو جاتی ہے کہ بعد میں جب علماء کرام منع کرتے ہیں تو پھر علماء پہ وہابیت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ مثلا شادی کے موقع پر ہی دیکھ لیں آپ، ایک تو ہے اسلامی طریقہ شادی، اور ایک ہے لوگوں کا طریقہ شادی، اس میں کتنی طرح کی لوگوں نے بدعات بھر دی ہیں۔ اسی طرح ختنہ ہے، عقیقہ ہے، موت مٹی ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، یعنی شریعت نے جو طریقہ بتایا کہ اس طریقے پہ کرو، لوگ اس طریقے سے نہ کرتے ہوئے اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہر جمعرات کو چراغ جلایا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ گھر میں تو باقاعدہ لائٹ ہے تو اس کے جلانے کا مقصد کیا ہے یہ تو بتائیں۔ ہاں، اگر اس چراغ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی روشنی میں چلیں، پڑھیں، کچھ کام کریں، تب تو ٹھیک ہے، وہ لگانا ثواب ہے، اور اس ثواب کو بارگاہ غوثیت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور گھر میں آلریڈی آپ کے کئی سارے بلب لگے ہوئے ہیں، روشنی ہے، تو اس ننھے منھے چراغ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو لگا کر کون سا آپ فائدہ حاصل کرنے والے ہو؟ اور ایک چراغ ہوتا ہے جو عاملین کے یہاں آسیب، جن، بھوت وغیرہ اتارنے کے لیے روشن کیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ بھئی اس کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کے اثرات ختم ہوتے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جو ہمارے بعض علاقوں میں 11 چراغ جلائے جاتے ہیں، بوقت فاتحہ رکھا جاتا ہے،
پھر وہ کچھ لوگ اس کو آٹے کے چراغ بناتے اور اصلی گھی میں روشن کرتے ہیں، اور بعد میں وہ سارا کے سارا دفن کیا جاتا ہے۔ یہ سب مال کو برباد کرنا حرام ہے۔ چراغاں کرنا اور یہ مٹی کے دیے جلانا دونوں میں فرق ہے نا بھائی میرے۔ چراغاں کرنا مطلب لائٹنگ کرنا، آپ 11ویں شریف میں جھنڈے لگائیے، لائٹنگ کیجئے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی مبارکباد دیجیے، گھر میں فاتحہ رکھیے، کھانا بنائیے، غریبوں کو کھلائیے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں جو شریعت نے جائز رکھا ہے، لیکن اس میں اس طرح مبالغہ کرنا، جیسے اہل ہنود اپنے یہاں مٹی کے دیے وہ منڈیر پر روشن کرتے ہیں، گھر کے دہلیز پر اس طرح چراغ لگا کے چھوڑ دینا، حالانکہ بلب بھی لگا ہوا ہے۔ تو اب کوئی بتائے کہ اس کا شرعی فائدہ کیا ہے؟ یہ تو چراغاں نہیں ہے۔ آپ لائٹنگ کیجئے، لائٹنگ سے یہ ہے کہ روشنی زیادہ حاصل ہوں گی اور دیکھنے والوں کو پتہ بھی چلے گا کہ بھئی یہاں کوئی خاص موقع ہے، جبکہ اس طرح چراغ جلانے سے غیر قوموں سے مشابہت ہوتی ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور پہلے درجے میں ہی بچا جائے تو بہتر ہے۔ جب عوام اس کی عادی ہو جاتی ہے نا، اب دیکھیں جلوس محمدی، اس کا آغاز کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو، غیر قوموں کو پتہ چلے کہ سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور دنیا کو ایک محسن اعظم ملا ہے، رحمت عالم تشریف لائے ہیں، غیر قوموں تک اسلام کا پیغام پہنچے۔ لیکن اب اس میں جو خرافات آئی ہیں، ڈی جے، غیر شرعی نعروں کا استعمال، اور اس طرح نماز کے اوقات میں جلوس کو جاری رکھنا، اور کئی چیزوں کی بے حرمتی، اب علماء روکنا بھی چاہ رہے ہیں تو عوام رکتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں شرعاً منع ہے اس کو سختی سے منع کر کے عوام کو روکا جائے، تاکہ لوگ اس میں غلو نہ کریں، اور شروع دن سے سختی کی جائے۔ عوام کو اگر ڈھیل دی جائے نا کہ یہ چیز منع نہیں، وہ چیز منع نہیں، تو لوگ کئی بدعتیں گھر سے نکالیں گے، اور ہوتا بھی ایسی ہے۔ اب آپ کو کیا میں کہوں کہ بعض علاقوں میں تو بوقت فاتحہ بیڑی رکھی جاتی ہے، کیوں؟ مرحوم کو بیڑی پسند تھی، تو کسی کو شراب پسند ہو تو معاذ اللہ کیا شراب رکھیں گے آپ فاتحہ میں؟ یہ کیا بےہودگی ہے؟ جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ میت کو پہنچتا نہیں ہے۔ جو قرآن کریم اور درود پاک اور ذکر و اذکار پڑھا گیا ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ کھاتے تو ہم ہی لوگ ہیں، اور سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ اس پر جب کلام اللہ پڑھا جائے تو اس کی برکت سے یہ تبرک بن جائے گا، برکت والا بن جائے گا، اور اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ نیت ہوتی۔ اب بیڑی میں کون سی شفا آ جائے گی؟ تمباکو میں، پان میں کون سی شفا آ جائے گی؟ تو اسی طرح چراغاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں لائٹ وائٹ نہیں ہے وہاں اگر مٹی کے دیے جلائے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں، اس سے روشنی بھی حاصل کرنا مقصد ہے، لوگوں کو روشنی ملے گی، اور یہ ثواب کا کام، اور یہ ثواب بارگاہ غوثیت میں نظر کیجیے۔ لیکن جہاں بھرپور لائٹ کا انتظام ہو، یہاں مٹی کے دیے جلا کر 11 عدد رکھنا، فاتحہ میں شامل کرنا، دہلیز پر رکھنا، اور یہ آٹے کے چراغ جلانا، ان سب چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔